من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين درود بھیجیے محمد و محمد کا اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، جیسے آپ حضرات متوجہ ہیں، یہ آج کی مجلس ادا کیپٹن عباس سفیر کے والد مرحوم اور ان کی والدہ مرحومہ، ان دونوں کی رحلت میں بہت کم ہی فاصلہ ہم نے دیکھا. ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ان دونوں کو کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے. انہیں محمد و آل محمد خصوصاً خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے. ابھی یہاں آنے سے میرے خیال میں کوئی 20 منٹ پہلے ایک مومن کا فون آیا تھا کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں 8-10 سال نمازیں نہیں پڑھی اور وہ 6 دن کی قضا پڑھے تو وہ 10 سال کی نمازیں جو اس نے نہیں پڑھی تھی وہ ادا ہو جائیں گی. یہ مسئلہ بعض مومنین کے حلقوں میں عام ہے. قضائے عمری کے نام سے شبہائے قدر کے دنوں میں پمفلٹ چھاپتے ہیں لوگ کہ جو رمضان المبارک میں 100 رکعت نماز پڑھے گا شبہائے قدر میں 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات، تو وہ ساری زندگی کی نمازوں کا اس کو اجر ثواب ملے گا. یا ساری، اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے ساری زندگی نہیں پڑھی، 60 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے، 60 سال میں سے آپ 15 سال نکال لیں، باقی کتنے بچتے ہیں جی؟ 45 سال کی نمازیں ادا ہو جائیں گی اگر 100 رکعت آپ نے پڑھی یا 200 رکعت پڑھی یا 300 رکعت پڑھی. اور اب اس کے لیے بعض مساجد میں، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، 100 رکعت کے بجائے باجماعت 6 دن کی نماز پڑھتے ہیں، وہ اتنی ہی بنتی ہیں. وہاں سے شاید انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ 6 دن کی نماز اگر پڑھیں تو ساری زندگی جو نمازیں نہیں پڑھی وہ ادا ہو جائیں گی. یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے. میں کل دیکھ رہا تھا ایک سائٹ پہ آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک آدم اگر رمضان مبارک میں شبائے قدر میں شبائے قدر کی نمازوں کی جگہ ان کو نہ پڑھیں اور قضا نماز پڑھیں، مثال کے اوپر 6 رکعت، تو کیا اس سے 100 رکعت نماز کا بھی ثواب ملے گا؟ اس کے جواب میں فرمایا ہاں، یہ 6 دن کی نماز بھی ادا ہو جائے گی اور 100 رکعت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں کہ اگر آپ نے 100 رکعت پڑھی ہے یا 6 دن کی پڑھی ہے تو اس سے ساری زندگی کی وہ جو نمازیں آپ نے نہیں پڑھی یا 10 سال کی 15 سال کی وہ ادا ہو جائیں گی. 1000 رکعت بھی آدمی نوافل پڑھے
صبح کی 2 رکعت کا وہ متبادل ثابت نہیں ہوتی جب تک یہ 2 رکعت آپ قضا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، کوئی اس کا متبادل نہیں ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا، غالباً مرحومہ کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم مجالس اعضاء منعقد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، یہ مرحومین و مرحومات کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان کے ذمہ کوئی حق اللہ یا حق الناس تھا اور اس کو ادا کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ مجالس، یہ ختم قرآن، یہ رونا، یہ رلانا، یا مجلس کے بعد اطعام، تبرک، نیاز، یہ ان حقوق کا متبادل نہیں ہو سکتا جب تک ان حقوق اللہ اور حقوق الناس کو آپ ادا نہیں کریں گے، چونکہ ان کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمارا اپنا ضمیر وجدان کہتا ہے والدین سے نیکی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ روایات میں ملتا ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جان کنی کا مرحلہ آسان ہو، من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری قبض روح آسانی سے ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، زندگی میں بھی اور ان کے دنیا سے رحلت ہونے کے بعد بھی۔ اس کے نتیجے میں موت کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان سے نیکی کریں، کوئی بھی کام کر کے اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دیں، وہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان کے ذمہ واجب نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئی ہیں، حج بیت اللہ رہ گیا ہے، خمس، زکوٰۃ یا کسی کا قرض دینا ہے اور ادائیگی سے پہلے وہ رخصت ہو گئے ہیں، تو پہلی فرصت میں یہ کام کرنا چاہیے۔ بلکہ کل کی مجلس میں یہ کہا میں نے کہ اولاد کو نیند نہیں آنی چاہیے، اگر ان کو پتا ہے کہ ماں یا باپ کے ذمہ کو واجب ادا حق اللہ یا حق الناس ہے، جب تک ان کی ادائیگی نہ کریں اس وقت تک ان کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ البتہ اس آدمی کو نیند نہیں آئے گی جس کو یہ قیامت کا، حساب کتاب کا، قرآنی آیات پر اور روایات اہل بیت پر اس کا ایمان اور بھروسہ ہو۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ جس آیے کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 کاموں کو جلدی انجام دینے کا حکم دیا ہے کہ اس میں تاخیر مت کرو، اور جلدی انجام دینا واجب ہے، واجب ہے۔ یہ ایک بحث ہے مدارس میں، وہ ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے اصول فقہ، اس کے اندر یہ بحث ہے، اگر قرآن میں یا حدیث میں خدا نے اگر کہا ہو کسی کام کے بارے میں یہ کام کرو، رسول نے یا اہل بیت رسول نے کسی روایت میں حکم دیا یہ کام کرو، وہ واجب ہو جاتا ہے یا مستحب ہوتا ہے؟ واجب وہ ہے جس کو کرنا ضروری ہو، نہ کرو تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ مستحب وہ ہے کہ اس کو کرو تو ثواب ملتا ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ 17 رکعت فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، 34 رکعت نوافل ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام یا رسول اور اہل بیت رسول کے کلام میں اگر کوئی امر ہے، آرڈر ہے یہ کام کرو، جب تک اس کے ساتھ کوئی اور ایسا اشارہ کنایہ نہ ہو کہ یہ مستحب ہے، اس کو واجب سمجھنا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو 2 کاموں میں۔ کون سے 2 کام؟ اپنے آپ کو بخشوانے میں، کوئی گناہ اگر سرزد ہو جائے فوری طور پر ایسا کام کرو کہ جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری اس گناہ کو بخشے۔ اور کون سا کام ہے دوسرا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے حصول میں بھی جلدی کرو، تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں، کہ جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ 2 کام کرنے ہیں، ایک اپنے آپ کو بخشاؤ اگر کوئی گناہ تم سے سرزد ہوا ہو، اور دوسرا وہ کام کرو کہ جس کو اللہ تمہیں جنت دے۔ اور خدا نے اپنے کلام پاک میں اور رسول اور اہل بیت رسول نے روایات میں ہمیں بتایا ہے
کہ کن کن کاموں کے نتیجے میں خدا گناہوں کو بخشتا ہے اور جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ہم کو بتا دیا گیا ہے۔ اچھا، اسی آیت میں بلکہ بتایا گیا ہے اس جنت میں جانے کی کوشش کرو، اس جنت کو حاصل کرو جس کی لمبائی اور چوڑائی، جس کی وہ صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اچھا، اس میں کون جائے گا؟ پالنے والے۔ خدا خود فرماتا ہے اعدت، وہ آج بھی آمادہ اور تیار ہے متقین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں متقی جائے گا جس طرح علی متقین کا امام ہے۔ آذان میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو صاف بات ہے۔ یا دوسری آیت میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس آیت میں کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جنت میں وہ جائے گا جو صاحبان ایمان ہو، عقیدت جن کا ٹھیک ہو، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اور وعملوا الصالحات، واجبات الہی کا پابند ہو۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت کے ان باغات کا حقدار ہوگا جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ تو بتا دیا۔ مغفرت کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسباب مغفرت یعنی سینکڑوں کام ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میں آج بطور تبرک 3 اعمال یا عبادات کا ذکر کروں گا جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں آپ کا صرف فرض ادا نہیں ہوتا، 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں بیک وقت آپ کے 3 فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک، آپ کا فرض ادا ہوتا ہے، ایک آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، تیسرا آپ کو ایک اضافی ثواب ملتا ہے۔ اس اضافی ثواب کے آپ مالک ہیں، وہ اپنے لیے رکھیں، اپنے کسی مرحوم عزیز کے لیے ہدیہ کر دیں یا کسی زندہ عزیز کے لیے 5 وقت کی نماز کا ہدیہ کر دیں۔ یہ سوال بھی ایت اللہ سیستانی سے کیا گیا ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا، کیا واجب نمازوں کا فرض تو میرا ادا ہو جائے گا، کسی اور کا نہیں ہوگا؟ ہاں، اپنی نماز پڑھنے کے بعد کسی مرحوم کی قضا کی نیت سے پڑھوں گا تو وہ تو اس کے لیے ہوگا۔ ابھی جو نماز مغربین یا عشاء پڑھی ہے وہ ہمارا اپنا فرض ادا ہوگا، کسی اور کا ادا نہیں ہوگا۔ زندگی میں یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے ابو امی بہت کمزور ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے میں نماز پڑھوں؟ ان کو جواب میں عرض کرتے ہیں خدا ان کو طول عمر دے، جب تک سانس باقی ہے کوئی اور ان کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، عقل کام چھوڑ دے تو پھر بندہ جواب دہ نہیں ہوتا، نماز واجب ہی نہیں رہتی اگر عقل کام نہ کرے، وہ اور بات ہوتی ہے۔ اضافی ثواب ملتا ہے انسان کو، یہ جو ہم نے یہ 7 رکعت نماز پڑھی ہے، فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی بخشتا ہے اور اضافی ثواب بھی ملتا ہے۔ اس اضافی ثواب کے آپ مالک ہیں، جس طرح مہینے کے آخر میں تنخواہ کے مالک ہیں۔ کسی زندہ کو ہدیہ کرو، مرحوم کو ہدیہ کرو، یا اپنے کھاتے میں اس میں رکھو۔ یہ فرمان ہے رسول خدا کا کہ گناہ بخشے جاتے ہیں نماز کے نتیجے میں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خطبے میں رسول خدا کے فرمان کو شامل کیا اپنے ایک خطبے میں، اور وہ خطبہ نمبر نہج البلاغہ کا 197 ہے۔ مفتی صاحب مرحوم کے ترجمے کے مطابق خطبہ نمبر 197 ہے، جس میں آپ نے فرمایا امیر المومنین نے تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وحافظوا علیہا، اس کی پابندی کرو، واستغفروا بہا، کثرت سے پڑھا کرو، وتقربوا بہا، نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ اما سمعتم جواب اہل جہنم، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ علی علیہ السلام کا فرمان، آپ کے خطبات بالواسطہ اللہ کا کلام ہوتے ہیں۔ رسول علی وہی فرماتے ہیں جو رسول خدا سے سنا ہو، اور رسول خدا اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک ان پر وحی نازل، قرآن وحی صرف قرآن کی صورت میں نازل نہیں ہوئی ہے،
یہ نماز کی جو اتنی رکعات ہیں، ہر رکعت میں یہ سب وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، جبکہ قرآن میں رکعات کا ذکر نہیں ہے۔ تعاہدوا امر الصلاۃ وحافظوا علیہا وتقربوا بها اما سمعتم جواب اہل جہنم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تم نے قرآن میں وہ جہنمیوں کا وہ جواب نہیں سنا، حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قرآن میں ہے کہ وہ جہنم میں کچھ لوگ ڈالے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس جرم میں تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے؟ اور بھی اسباب ہوتے ہیں، وہ یہ بھی تم کچھ کہیں گے ہم خدا کو نہیں مانتے تھے، کچھ کہیں گے ہم رسول کو نہیں مانتے تھے، کچھ کہیں گے ہم وہ علی کو نہیں مانتے تھے، جی یہ سارے جہنم جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے ما سلککم فی سقر، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا ہم خدا کے منکر تھے، رسول کے منکر تھے، بارے اماموں کی امامت کے منکر تھے، یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم تارک الصلاۃ تھے۔ کدھر لے جائے آدمی اس آیے کریمہ کو؟ اس لیے فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن میں وہ دوزخیوں کا جواب نہیں سنا؟ حین سئلوا، جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اس کے بعد امیر المومنین نے رسول خدا کے فرمان کا حوالہ دیا ہے، وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رسول اللہ بِالْحُمَّةِ عَلَى بَابِ رَجُلٍ۔ رسول خدا کو میں نے سنا ہے آپ نے 5 وقت کی نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو، یغتسل منها كل يوم 5 مرات، اور اس گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ اس سے نہاتا ہو، فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، ممکن نہیں ہے کہ اس بندے کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے جو دن میں 5 مرتبہ گرم پانی سے نہاتا ہو۔ پھر فرمایا یہ جملہ آپ کو سنانا تھا، فَإِنَّهَا، یہ نماز جو ہے جس طرح 5 وقت گرم چشمے سے نہانے والے کے جسم سے میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح فَإِنَّهَا، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقَ، یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی درخت کے پتوں کو جھاڑتی اور گراتی ہے۔ بالکل یہی الفاظ رسول خدا کے صلوات کے بارے میں بھی ہے، محمد و آل محمد پر فرمایا من صلی علیہ ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، جو مجھ پر درود بھیجے اور پھر میرا نام لے کے رک نہ جائے۔ بہت سارے لوگ آپ چینلوں پر سنیں، کم اہل سنت کے آپ کو علماء کرام ملیں گے جو حضرت کا نام وہ لے کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کل کچھ رواج ہو گیا ہے، اینکر بھی خبریں والے بھی وہ آپ کا نام لے، ورنہ اچھے خاص علماء کرام جو اپنے آپ کو بڑے پنجتن کے وہی سمجھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سعودی عرب میں تو گویا سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کو نہیں ذکر کرنا، دیواروں پر بھی لکھا ہوا صلو علی النبی، صلو علی النبی، آگے 2 لفظ اور لکھو بھائی وآلہ۔ چوری مت کرو، خیانت مت کرو، کیونکہ رسول خدا نے سختی سے منع فرمایا ہے، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو۔ قیل وما صلاۃ البترا یا رسول اللہ، یہ ناقص درود کیا ہے؟ فرمایا ناقص درود یہ ہے ان تقولوا اللہم صل علی محمد وتمسکون، میرا نام لو اور میرا نام میرے آل کا نام نہ لو، یہ ناقص درود ہے۔ قولو، جب بھی میرا نام سنو یا جب بھی صلوات بھیجنا ہو، چاہے نماز کی تشہد میں ہو، رکوع میں ہو، قنوت میں ہو، یا کہیں میرا نام لے کے پڑھنا ہو، قولو اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سوائق محرقہ نے بھی اس کو لکھا ہے جی۔ اچھا جی، من صلی علیہ ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی استغفرت لہ الملائکہ، اللہ کے تمام فرشتے اس آدمی کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں جو مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجے۔ اللہ کی فرشتے طلب مغفرت کرتے ہیں، ان کی دعا مسترد نہیں ہوتی۔ استغفرت لہ وفتحت لہ ابواب السماوات،
آسمان کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجے۔ اس کے بعد بالکل وہی الفاظ جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا نماز کے بارے میں، وہی الفاظ رسول خدا اس روایت میں صلوات کے بارے میں فرماتے ہیں، فَإِنَّهَا، یہ مجھ پر اور میری آل پر جو درود ہے، تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقَ، یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح وہ جھاڑتی ہے جس طرح موسم خزان یا سردی کی اس کی جھاڑوں کی سردی درخت کے پتوں کو گراتی اور جھاڑتی ہے۔ باواد بلند فرماتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَلَمْ يُتْبِعْ بِصَلَاةِ أَهْلِ بَيْتِي، جو مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجے، مجھ پر درود بھیجے، اہل بیت پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ حالت بینہا و بین السماء 70 حجابا، یہ اس درود جو میرے آل کی ذکر سے خالی ہے اور آسمان کے درمیان 70 حجاب اور پردے حائل ہو جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ یہ بندے خدا جب تک میرے حبیب کے ساتھ آل کا نام نہ لے اس کی کسی دعا اور عبادت کو میری بارگاہ میں لے کے نہیں آنا۔ دو چیزیں ہو گئی سادہ سادہ الفاظ میں، بخشوانے کے طریقے، 5 وقت کی نماز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے، اور محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے کے نتیجے میں، اور تیسرا عمل یا عبادت جس کے نتیجے میں بخشنے کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، رسول خدا نے ہمیں یہ خبر دی ہے، وہ علی کے فضائل کو بیان کرنا، علی کے فضائل کو سننا، علی کے فضائل کا مطالعہ کرنا، علی کے فضائل کو تحریر میں لانا، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخشتا ہے۔ بڑی طولانی روایت ہے، نامور علماء کرام جن کا نام لینا کافی ہے، یہ قاضی نور اللہ شستری 10 جلد کتاب لکھی ہے احقاق الحق امیر المومنین کی شان میں، علی امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل ثابت کیا ہے 10 جلدوں میں احقاق الحق۔ آگرہ میں غالباً انڈیا کے بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، ایران سے گئے تھے، چیف جسٹس بنے تھے، وہاں پر چیف جسٹس بنے تھے، اور انہوں نے شرط لگائی تھی کہ مجھے اختیار ہوگا کہ وہ 5 فقہوں میں سے جس فقہ کے مطابق میں فیصلہ صادر کروں۔ یہ تقیہ میں تھے، اور بعد میں جب پتہ چلا تو ان کو بڑی بے دردی، تاریخ میں لکھا ہوا کس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، اس کی پہلی جلد میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، من ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو بیان کرے، ایک فضیلت کو، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایک فضائل کو جی۔ بلکہ پہلے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ، خدا نے میرے بھائی علی اور فضائل کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ کثرت کی وجہ سے ان کا احسان اور ان کو شمار میں لانا یہ کسی بندے کے بس اور قدرت میں نہیں ہے۔ اس مضمون کی بہت ساری سنت کی کتابوں میں بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ سارے وہ درخت قلم بن جائیں، جن اور اس لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں لما احصو فضائل علی بن ابی طالب، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کے بعد فرمایا فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، اللہ تعالیٰ اس کے غفر اللہ لہ ذنوبہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن سمع فضیلۃ من فضائل علی، جو کسی مجلس میلاد میں، محفل میلاد میں، مجلس عزا میں بیٹھ کے علی کی ایک فضیلت سنے، غفر اللہ لہ الذنوب التي استمعها بالاستماع، خدا اس کے ان گناہوں کو بخشے گا جو اس نے کانوں کے ذریعے انجام دیے ہیں۔ یا بندہ ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، یا زبان سے گناہ کرتا ہے، یا آنکھ سے گناہ کرتا ہے جی، یا کان سے گناہ کرتا ہے، کان سے غیبت سنتا ہے، وہ گانا سنتا ہے۔ دیکھیں غیبت بھی
سننا کان کا کام ہے اور گانا گانا بھی سننا بھی کان کا کام ہے. فرق یہ ہے کہ گانا اگر آپ نے گایا ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. ہو سکتا ہے صرف توبہ کے نتیجے میں، پشیمان ہونے کے نتیجے میں یا فضائل سننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کو. لیکن اگر کان سے غیبت سنی ہے کسی کی، جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے معافی مانگ کے جس کی غیبت سنی ہے، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا. یہ نقطہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. وَمَن نَظَرَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِ عَلِي، اگر بندہ پڑھا لکھا ہے اور کوئی کتاب آپ اٹھا کے پڑھے جس میں علی کے فضائل لکھے ہوئے ہیں. کتابیں تو بہت ہیں، سیرت امیر المومنین کو پڑھیے. مفتی صاحب مرحوم کی نجات کے لیے میرا خیال میں سیرت امیر المومنین اور نہج البلاغہ کا ترجمہ کافی ہے، صحیفہ سجادیہ کافی ہے. کسی نے تبصرہ کیا ہے نہج البلاغہ کا ترجمے پر، مفتی صاحب کا ترجمہ ایسا ہے جیسے کہ حضرت علی اردو بول رہے ہیں. حق ادا کر دیا اس بندے خدا نے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو امیر المومنین کے جوار میں مقام عطا فرمائے. من نظر الی فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت پڑھے، مطالعے کرے کسی اس میں کتاب میں، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها باللسان، اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو بخشے گا جو اس نے زبان کے ذریعے انجام دیے. وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِي، جو آدمی علی کی ایک فضیلت تحریر کرے. تحریر میں نے پڑھا ہے اپنی ڈائری میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد لکھیں. جب تک یہ تحریر موجود ہے فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. اپنی ڈائری میں علی کی کوئی فضیلت لکھیں، اپنی ڈائری میں لکھیں علی مع الحق والحق، رسول خدا نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. یہ حدیث آپ کو شامل ہے. یہ من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت تحریر کرے، استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسم. یہ جو اپنی ڈائری میں یا کتابچہ میں آپ نے علی کی ایک فضیلت بیان کی ہے، علی کا علم بیان کیا ہے، علی کی شجاعت بیان کی ہے، علی کا سخاوت بیان کیا ہے، علی کی عدالت بیان کی ہے، استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسم، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. ایک فضیلت ہے. ان علماء کا کیا مقام ہے جنہوں نے 10 جلدیں 11 جلد الغدیر لکھی ہے. امینی نے 11 جلد، بڑی قابل ذکر چیز ہے. یہ کتابوں میں یہ کرامت چھپی ہے. علامہ امینی، عبد الحسین امینی الغدیر، آج سے میرے خیال میں 15 سال پہلے الغدیر کی پہلی جلد کو چھاپا گیا تھا اور اس کی تقسیم ہوئی تھی یہاں پر. لیکن میرے خیال میں پورا الغدیر کا اردو میں ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا. کہتے ہیں الغدیر یہ امینی جب تک نجف میں تھے، ان کا بیٹا ہادی امینی وہ بھی نجف میں تھا. جب باپ کا انتقال ہوا تو انہوں نے نجف چھوڑ کے قم آنے کا ارادہ کیا. وہاں کے ایک نہایت متقی پرہیزگار، زہد و تقوی میں مشہور تھے، آیت اللہ محمد تقی آل بحر العلوم، میں نے ان کی زیارت کی ہے. ان سے خدا حافظی کرنے گئے. عبد الحسین امینی کا بیٹا، جب سے والد صاحب مرحوم ہوئے میرا یہاں دل نہیں لگتا، میں قم جا رہا ہوں، آپ سے خدا حافظی کے لیے دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں. محمد تقی آل بحر العلوم نے کہا کہ آپ ضرور جائیں، لیکن میں نے آپ کے والد کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے، وہ آپ مجھ سے ضرور سنیں. کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ عرشہ محشر پپا ہے، لوگ ایک جگہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جوک در جوک رش لگا ہوا ہے. ہاں جیسے ہمارے ہاں تبرک تقسیم ہو رہا ہو تو لوگ ہر طرف سے جاتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہاں کیا تقسیم ہو رہا ہے، کیا تبرک تقسیم ہو رہا ہے؟ کہا یہاں حضرت علی وہ کوثر کے مستحقین کو کوثر کا جام پلا رہے ہیں. میں گیا، امیر المومنین نے اپنے ہاتھ میں بلور کا
گلاس لیا ہوا تھا. میں نے ڈکشنری میں دیکھا کہ ایک خاص شیشے کی قسم ہوتی ہے بلور بڑی قیمتی, اس میں ڈال کے پلا رہے تھے. یہ کہتے میں گیا, سید تھے سید محمد تقی آل بحر العلوم, اسی بلور کے گلاس میں مجھے انہوں نے پانی پلایا. میری موجودگی میں عبدالحسین امینی جس نے 11 جلد القدیر لکھی تھی وہ آئے. تمہارے والد گرامی امیر المومنین نے بلور کا گلاس چھوڑا اور کوثر کا جام اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے امینی سے کہا کہ آپ میرے ہاتھوں سے پیئے. میں نے وہی پوچھا کہ یا امیر المومنین میں آپ کا بیٹا وہ فرزند ہوں, میں سید ہوں, مجھے آپ نے اسی بلور کے گلاس میں پلایا جس میں آپ لوگوں کو پلایا تھا. امینی کو کس نیکی کے صلے میں آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں میں کہا کہ میں نے اس کو الغدیر کا صلہ دیا ہے. کسی نے آج تک جرأت نہیں کی کہ الغدیر کا جواب دے. ایک بار درود بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور میں ابھی ایک روایت پڑھ کے آ رہا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ مجھے فضیلت بیان کرنے والوں کا ثواب ملے اور آپ کو سننے والوں کا اجر و ثواب ملے. ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے عمر بن عبد العزیز خلفائے بنی امیہ میں غنیمت تھا. یہ نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا, یہ نہیں کہہ سکتے. اس نے امام وقت کا حق قصب کیا ہے. اس نے امام کو, امام زین العابدین تھے یا امام محمد باقر, ان کو نہیں دیا ہے, لیکن اس نے ایک خدمت ضرور کی ہے کہ امیر المومنین پر منبروں سے جو سب کو شتم کیا جاتا تھا اس نے پابندی لگائی ہے. اس کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ اب بھی امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ایک دن منبر پر گیا اور منبر پر جا کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کہا کہ روایت کی ہے عراق بن مالک الغفاری نے جناب ام سلمہ سے, آپ فرماتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے, ایسا لگتا ہے کہ بعض امہات المومنین کو وہ پہچانتی تھی جبرائیل کو. جبرائیل امین آن حضرت کے پاس آئے اور وہ چند منٹ کے لیے دونوں خلوت میں چلے گئے, تنہائی میں, اور جب واپس آئے رسول خدا کو میں نے ہنستے ہوئے دیکھا. تبسمہ آتا ہے, روایات میں ہے رسول خدا کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا. کبھی کبھی آتا ہے ضاحکا فرأیت ضاحکا. ام سلمہ کہتی ہے میں نے پوچھا رسول خدا سے بے ابی انت و امی ما اضحکک, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, یہ آپ کیوں ہنسے؟ کیا آپ کی بات چیت ہوئی جبرائیل کے ساتھ جس کے نتیجے میں آپ ہنسے؟ کہا جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میں آ رہا تھا, میں نے ایک صحرا میں دیکھا علی اپنے کچھ جانور چلا رہے تھے, وہ جانور چل رہے تھے اور علی آرام کر رہے تھے, سو رہے تھے, اور آپ کے جسم کے ایک حصے سے کپڑا ہٹ گیا تھا, پاؤں کے پاس سے ہٹا تھا, پہلو کے پاس سے ہٹا تھا. میں نے وہ کپڑا علی کے جسم پر ڈالا, اسی دوران میرا ہاتھ علی کے جسم کو مس ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ علی کے ایمان کی ٹھنڈک میرے دل تک پہنچ رہی ہے. مجھے یہ جملہ کہنے دیں گے, وہ ہستی کہ جس کے بدن کو سید الملائکہ جبرائیل اگر مس کرے تو اس کے ایمان تازہ ہو جاتا ہو, اس کو ہم اپنا امام علی کہتے ہیں. من ذکر, اور اسی حدیث میں ہے رسول خدا نے فرمایا لا یقبل اللہ ایمان رجل, اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے. نعرہ حیدری یا علی. محبت کافی نہیں ہے, علی کی ولایت کا اقرار ضروری ہے. آئیے ہم اپنے ان دونوں مرحوم اور مرحومہ کی بخشش کے لیے اسی علی کے فرزند کو اپنا شفیع بناتے ہیں,
ان سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں، وسیلہ بننے کی درخواست کرتے ہیں۔ عراق میں ویسے تو 12 معصومین باب الحوائج ہیں، دعائے توسل میں ہم سب سے کہتے ہیں اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، اسی طرح امیر المومنین۔ عراق میں 3 ہستیاں باب الحوائج کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حرم کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ دوسرے ہمارے 6 مہینے کے آقا حضرت علی اصغر، اور تیسرے علمدار حسین۔ یہ باب القمہ جو صدر دروازہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ کسی شاعر کا مصرع ہے احق الناس ان یبکا علیہ فتن ابکل حسین بکربلائی، سب سے زیادہ میرے اور آپ کے رونے کا حقدار وہ جوان ہے کہ جس نے کربلا میں حسین کو رلایا۔ شاعر نے تو حسین کو رلانے کا ذکر کیا ہے، میں حسین کی زبانی یہ عرض کروں گا سب سے زیادہ ہمارے رونے کا حقدار وہ ہے کہ جس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑی۔ فرمایا تھا نا الان انکسر ظہری وقلت ہیلتی، وہ کون ہے؟ ابو اخوہ وابن والدہ علی، وہ حسین کا بھائی ہے، علی کا فرزند ہے، ابو الفضل المدرج بالدمائی، وہ جو نہر فرات پر اپنے خون میں نہا گیا۔ ایک عرب مرثیہ نگار نے عباس کی شان میں قصیدہ لکھنے کے لیے قلم کاغذ اٹھایا اور پہلا مصرع لکھا یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی، روز عاشور سراپا ہدایت وہ عباس کی پناہ میں چلا گیا۔ پھر ڈر گیا یہ سراپا ہدایت امام حسین ہے، یہ کہیں امام حسین کی شان میں گستاخی نہ ہو، قلم کاغذ چھوڑ دیا، اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ خواب میں امام حسین کو دیکھا، امام نے فرمایا شاعر تمہارا مصرع غلط نہیں ہے، دوسرا مصرع میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں۔ پہلا مصرع ہے یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی، اور دوسرا مصرع تھا والشمس فی قدر الحجاج نسامها، یہ اس دن کی بات ہے جب کربلا کے سورج نے کربلا کے غبار کا وہ نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ آئے عباس اپنے آقا کے پاس اجازت طلب کی، فرمایا کہ عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو بھی اگر چلا گیا میرے لشکر کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ فرمایا آقا اب وہ لشکر بھی نہیں رہا جس کا میں علمدار تھا، یہ اگر جانا ہی ہے، یہ دیکھو عباس خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں، یہ پانی کی کوئی سبیل۔ مفتی صاحب اپنا علی نقی صاحب فرماتے تھے حسین نے عباس کو مشق سکینہ دے کے پابند کر دیا، اب عباس اس طرح جہاد نہ کر سکے گا جس طرح جہاد کرنا چاہتے تھے۔ 4000 کہنا آسان ہے آزادارو، 4000 کا پہرا ہے کہ کہیں عباس مشکیزہ بھر کی خیمگاہ تک نہ پہنچانے پائے، 4000 کو ہٹایا، اور یہ نہیں کہ ساحل فرات سے مشکیزہ کو بھرا ہو، اتنے فرات کے اندر چلے گئے اطمینان کے ساتھ۔ فرات کا پانی عباس کے گھوڑے کے پیٹ کو چھوتا تھا، مشکیزہ کو بھرا اور خیمگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلی فرصت اللہ تعالیٰ آپ کو عتبات کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں جائیں گے، وہ شارع القمی، شارع القمہ، وہ جو فرات کو جاتی ہے اس کا شارع نام القمہ ہے۔ ایک گلی کے اوپر لکھا ہوا ہے اِلَى کَفِّ العباس الایمن، یہ راستہ اس جگہ کو جاتا ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا۔ تھوڑا سا اور چلیں، آگے لکھا ہوا اِلَى کَفِّ العباس الایسر، یہ راستہ اس جگہ کو جاتا ہے جہاں پر عباس کا بایاں شانہ قلم ہوا۔ عزادارو دونوں شانے قلم کروانے کے بعد عباس کے حوصلے بلند ہیں، تیز رفتاری سے خیمگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اتنے میں ایک تیر آ کے مشق سکینہ میں پیوست ہوا، پانی بہ گیا، اور پھر ایک ظالم نے آگے بڑھ کے سر مبارک پر گرز کا وار کیا۔ اس کے بعد کے مسائل میں نہیں پڑھ سکتا، آئیے ام البنین مادر گرامی سے سنیں
کہ کیا کہتی ہیں وہ دھوپ میں جنت البقیع میں بیٹھ کے اپنے 4 بیٹوں کے مرثیے پڑھتی تھی. اس میں فرماتی تھے لوگوں تمہیں پتہ ہے میرا نام ام البنین نہیں ہے, میرا نام فاطمہ ہے. میں اپنے 4 شیر جیسے بچوں کی وجہ سے ام البنین بیٹوں کا ماں کہلاتی تھی. آج کے بعد جس نے مجھے بلانا ہو فاطمہ کے نام سے بلائے. جب ام البنین کا لفظ سنتی ہوں مجھے اپنے 4 شیر جیسے بچے یاد آ جاتے ہیں. پھر عباس سے مخاطب ہو کے فرماتی ہے بیٹے عباس مجھے پتا ہے تو کتنا بہادر تھا, ہاں مجھے پتا ہے تو کتنا طاقتور تھا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک ظالم نے آ کے تیرے سر پر گرد کا وار کیا. میں اس وقت سمجھ گئی کہ اس وقت تیرے بدن پر دونوں ہاتھ نہیں ہوں گے, ورنہ کس کی مجال میرے شیر کے دونوں ہاتھ بدن پر موجود ہوں اور سپاہی اتنا قریب آ سکے کہ سر پر گرد کا وار کرے. پکارا اپنے آقا کو ادرکنی یا آقا, آئے اور آ کے عباس کا سر مبارک کو گود میں رکھا. آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک آنکھ میں خون ہے دوسرے آنکھ میں تیر. آپ نے خون صاف کیا. عباس نے آقا کے چہرے کی زیارت کی, دونوں ہاتھ بدن کے نیچے رکھے. عباس نے پوچھا آقا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اور شہداء کی تو تمہیں بھی خیمگاہ لے جانا چاہتا ہوں. فرمایا میں آپ کو آپ کے جد کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے یہی رہنے دیجئے. کیوں؟ فرمایا انی اشتہی لابنتک سکینہ, میں آپ کی بیٹی سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں. مجھے شرم اور حیا آتی ہے, آگے سکینہ کی خواہش میں پوری نہیں کر سکا. بس عزادارو, ایک عرب شاعر نے عباس کی شہادت کے بعد کربلا کے ماحول اور فضا کا نقشہ کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں الیوم نامت اعین بک لم تنم وتصحدت اخرى فعد منامها. عباس آج کے بعد دشمن کے خیموں میں عمر سعد کے سپاہی جو تیرے تصور سے سو نہیں سکتے تھے وہ آرام کی نیند سوئیں گے. وتصحدت اخرى فعد منامها, مگر حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے نبی زادیاں جو تیرے سہارے سے جی رہی تھی ان کو سکون کی نیند نصیب نہ ہوگا. اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین.